لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون. اللہ تعالی کسی کو آزادی کی نعمت عطا فرما دے، ملک عطا فرما دے، کافروں کے پنجہ استبداد سے نجات دے دے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آزاد فضاؤں میں اللہ کی عبادت کرنا، بغیر روک ٹوک کے اذان دینا، جس محلے میں جس گاؤں میں چاہے مسجد بنا لینا، رمضان میں پورا ملک دکھائی دے کہ رمضان ہے، اور جس ملک کی دیواروں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا، جس ملک کی دنیا میں شناخت کلمہ ہو، واللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی. مگر جب اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ترقی بھی دیتا ہے، اضافہ بھی کرتا ہے. اور جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نعمت دے اور ناقدری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین بھی لیتا ہے اور بندوں کو ضائع بھی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام شکر کے ساتھ ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرنا ہے تمہیں اور دوں گا، نہ شکری نہیں کرتی. تو 14 اگست ہے، 2 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ملک دیا تھا. ملک بھی خاص اپنی رحمت کے ساتھ دیا. ممکن ہی نہیں تھا زمینی حقائق کے مطابق، حالات کے مطابق کہ یہ پاکستان بن سکتا. اللہ نے اپنی رحمت کی. رمضان کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی، اللہ کی رحمت کا مہینہ تھا اور رحمت ہو گئی. لاکھوں لوگوں کی قربانیاں، بے شمار شہادتیں اور ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. خون بھی اس کے لیے گیا، عزتیں بھی اس کے لیے گئیں، عفتیں بھی اس کے لیے لٹیں، گھر بار بھی چھوڑے تو صرف اس بنیاد پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ نے مدد بھی ایسی کی. اپنے مخالف تھے، جتنے دین میں کمزور تھے وہ پاکستان بنانا چاہتے تھے، جتنے دین کے پکے تھے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے. کوئی بڑا دیندار طبقہ پاکستان کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا. عام سادے لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کر دیا اور اپنی مدد کی اور یہ خطہ دے دیا اسلام کے نام پہ. اور آج بھی اگر دنیا کی آبادی کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے آبادی کو غور سے دیکھیں گے تو آدھے مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ بنگلہ دیش جو پہلے پاکستان کا حصہ تھا،
ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ان 4 علاقوں کی آبادی دیکھیں گے، یہ آدھے مسلمان ہیں، باقی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے آدھے مسلمان ہیں۔ آدھی آبادی مسلمانوں کی صرف اس خطے میں بیٹھی، یہ 4 جگہوں میں 50% مسلمان ہیں۔ 25 کروڑ پاکستان میں ہے، اتنا بنگلہ دیش میں ہے، 30 کروڑ تو ہندوستان میں بیٹھا ہے، 5 کروڑ کے قریب افغانستان میں، صرف یہ مسلمان اتنے سے خطے میں مسلمان ہیں۔ اور اس میں اللہ نے ایک ملک دیا جس کا وجود کلمے کے اوپر ہے، جو جغرافیے پہ نہیں بنا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ جغرافیے کے ساتھ بنا، جغرافیہ چاہیے نہیں تھا، یہ جغرافیے کی تقسیم نہیں تھی، یہ مذہب کی تقسیم تھی، اعلان اس کے اوپر ہوا تھا۔ 1930 میں جو خطبہ الہ آباد ہوا، علامہ اقبال نے جو صدارتی خطبہ وہاں پیش کیا، یہی تھا کہ بر صغیر کوئی ملک نہیں ہے، اس میں مختلف قومیں آباد ہیں، اور مسلمانوں کی تہذیب ثقافت ہندوؤں سے جدا ہے، ہم الگ ان سے اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک الگ تشخص چاہیے، ایک الگ پہچان چاہیے۔ 1930 میں یہ ہوا، 1940 میں مینار پاکستان میں نعرہ لگا۔ قائد نے اس دن اپنی تقریر میں کہا تھا، ہم کسی ثقافت کی بنیاد پہ، کسی جغرافیہ کی بنیاد پہ ملک کا مطالبہ نہیں کر رہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہماری ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی، ہم ایک دسترخوان پہ روٹی نہیں کھا سکتے۔ یہ باتیں ہیں 1940 میں، ہم الگ ہیں، اور یہ نہ ہو کہ انگریز ہندوستان کو آزاد کر کے چلے جائے اور مسلمان پھر غلام ہو۔ اگر ہندوستان سے نکلنا ہے تو مسلمانوں کو بھی آزادی دینی۔ اور پھر بر صغیر کے گلی کوچوں میں ایک نعرہ لگا، بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس پہ لوگ جمع ہوئے تھے، مگر المیہ ہے، دکھ ہے، آج 76 سال مکمل ہونے کو ہیں، ملک ہے، لا الہ الا اللہ کا وجود نہیں ہے، جو اس کا حق تھا وہ حق ادا نہیں ہو رہا، ناشکری ہے، ناقدری ہے، اس کے رہنے والے اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس میں بسنے والے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے والے اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ میں لوگوں سے روز کہتا ہوں، ایک قوم تھی جس نے 90 سال محنت کی، 1857 سے لے کے 1947 تک 90 سال محنت کی، ایک ملک بنایا، ایک ملک ڈھونڈا، ملک بنا ہے تو ملک قوم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ پہلے قوم نے ملک کو ڈھونڈا، اب ملک کسے ڈھونڈ رہا ہے؟ اس قوم کو تلاش کر رہا ہے جو یہ کہے کہ یہ لا الہ الا اللہ پہ بنی تھی، وہ قوم ہی نہیں۔ اس ملک میں ہر بندے نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے، فرد نے فرد کو مضبوط کیا ہے، قوم نہیں بنائی۔ ملک کی مضبوطی کی بات نہیں کی، جس درخت پہ بیٹھے ہیں اسی کی شاخیں کاٹی ہیں، جس کشتی میں سوار ہیں اسی میں سوراخ کیے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں اسی کی بنیادوں کو کمزور کیا۔ یہ گھر والے بن کے رہنا نہیں چاہتے، حکمران ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان نہیں ہے۔ اب تو عوام بھی یہ کچھ 4-6 مہینے سال سے ایسا شور ہوا کہ ہمارا پاکستان سے کیا لینا ہے۔ ہم لوگوں سے کہہ رہے 14 اگست ہے، اللہ نے آزادی دی تھی، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو آزادی آنی ہے۔ وہ پاکستان کے 14 اگست کو بلیک ڈے منانا چاہتے ہیں، اس کو یوم سیاہ قرار دینا چاہتے ہیں، اس کے اوپر تحریک چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی آزادی نہیں۔ کیوں نہیں آزادی؟ کہتے ہیں ہماری حکومت چھین گئی ہے، اگر ہم حکومت میں ہوں پھر آزادی ہے، اگر ہم حکومت میں نہیں پھر کوئی آزادی نہیں۔ ہر کوئی اپنی سوچ فکر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنا۔ اور کوئی پوچھے آزادی کی نعمت برما کے مسلمانوں سے، فلسطین کے مسلمانوں میں، جہاں بادشاہی مسجد نہیں ہے، جہاں فیصل مسجد نہیں ہے، جہاں مسجد قادسیہ نہیں ہے، جہاں مسجد اقصی ہے، اور نماز پڑھنا کس قدر مشکل ہے، اسلام کا نام لینا کس قدر مشکل ہے۔ آبادیوں کی آبادیاں ختم ہو گئی ہیں، قبرستان آباد ہو گئے، گھر نہیں ہے۔ کوئی کشمیر کے لوگوں سے پوچھے کہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے،
महीनों सालों श्रीनगर की जामिया मस्जिद की तालाबंदी होती है, जनाजे नहीं पढ़ सकते। कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछे, यहां तो बस बातें कर लेते हैं और जी बड़े खुश हैं, कभी उनसे अकेले बैठ के पूछे तुम्हारे हालात क्या हैं? आज अपने बच्चों के नाम हिंदुओं के रखते हैं, पता ना लगे। गाय ज़िबा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि गाय ज़िबा की जाए। झूठे गाय के किस्से बना बना के मुसलमानों पे तशद्दुद होते, आप नहीं देखते? हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई मस्जिद गिर रही होती है, शहीद हो रही होती। बाबरी मस्जिद का नाम तो एक को आता है, सैकड़ों हजारों मस्जिदें जो मुनहदिम कर दी गई। जहां मुसलमानों का मोहल्ला है, जहां मुसलमान रहते हैं, वहां जुल्म होगा। ये इस महीने के अंदर कितने वाकयात हैं मुसलमानों के कत्ल के, खून के, शहादतों के, पाबंदियों के, और आज भी वो कहते हैं हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। कोई मुसलमान यहां काबिल कबूल नहीं है, और हम आजादी के साथ यहां इस्लाम में रहते हैं। किसी को कोई ममानियत नहीं है, रोटी भी अच्छी खाते हैं। ये नहीं कि कोई कहत आ गया अफ्रीका जैसा, ना शुक्री है, म्यारे जिंदगी बुलंद हो गया, वो पूरा नहीं हो रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, आपका भी नहीं पूरा हो रहा। रोटी से तो नहीं मरे जा रहे, हर घर में रूखी सूखी फीकी चटनी पानी कोई रोटी मिलती है। कोई ऐसा नहीं कि लोग फाके करते हैं और जनाजे इसलिए उठते हैं कि लोग हड्डियों का ढांचा बन गए हैं और घरों में बिल्कुल फाके हैं और सड़कों पे लाशें बिक रही हैं कि भूख बहुत है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि लाहौर में और इस्लामाबाद में और कराची में लाखों लोग फुटपाथ पे इसलिए सोए हैं। आज अमेरिका में ये मंजर होंगे, होमलेस सिटीजन्स, बगैर घर के रहायशी, ये गूगल कर लीजिएगा, बथेरी तस्वीरें मिलेंगी आपको। जिस तरह हमारे मुतासरीन सैलाब की खैमा बस्तियां होती हैं, जल्जला ज़दगान की खैमा बस्तियां होती हैं, एडवांस कंट्रीज में बाकायदा टेंट विलेज बनाए जाते हैं, कैंप सिटीज बनाई जाती हैं बेघरों को आबाद करने के लिए। लाहौर में कोई ऐसी खैमा बस्ती नहीं बनी कि तुम यहां आके आबाद हो जाओ। तुम्हारा किसी का छप्पर, कोई झोंपड़ी, कोई कच्चा, कोई पक्का, कोई कानो सिरकी का मकान आसरा किसी गांव शहर में मौजूद जरूर है। यहां तो माशाअल्लाह कितनी आबादी वो होगी जिसका किराए का घर लाहौर में होगा, असली घर गांव में होगा। जो फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला में मजदूरी करता होगा तो 2-4 कनाल, एकड़ 2 एकड़ घर में पीछे ज़राअत की जमीन भी होगी और कहता होगा नहीं दाना फक्का उथों कर लीदा है, बाकी इथों कर लीदा है। गंदम के सीजन में जाता हूं तो कुछ गंदम काट लेता हूं, 5-6 मन बन जाती है, गुजारा चल जाता है। कम लोग हैं, मैंने देखे हैं थरपारकर बलोचिस्तान जिंदगी गुजरी, चीथड़े पहनने वाले। मगर शहर लाहौर के लोग नहीं कह सकते कि हम टाकियां लगाते हैं, हम रफू करवाते हैं, हम जूते गांठ के पहनते, गठवा गठवा के पहनते हैं, हमारे बच्चे नंगे पांव चलते हैं। शुक्र है अल्लाह का, बहुत कुछ है। और अभी तो अल्लाह का शुक्र बढ़ जाए तो और बहुत कुछ है। अगर अल्लाह की नेमतों की कदरदानी हो जाए तो और बहुत कुछ है। मगर जंग इस वक्त यह है कि कौम को मायूस करो। जब रूस आया था, बात उस वक्त भी यही थी कि कौम को मायूस करो। और जी अब पाकिस्तान में नहीं रहना। और रूस भी कहता था मैं अफगानिस्तान के लिए नहीं आया, पाकिस्तान के लिए आया। पाकिस्तान में वो लोग थे जिनके घरों में सुर्ख परचम लहराते थे। वो तहरीके पाकिस्तान में कायम हुई जिन्होंने हथौड़े और दराती की तस्वीरें अपने घरों पे लगाई। सुर्ख परचम हर फैक्ट्री के ऊपर लहराया गया। वो मजदूरों का परचम नहीं था सुर्ख, वो दराती और हथौड़े मजदूरों के नहीं थे, वो तहरीके सियासी नहीं थी, वो रूस थी। सोशलिज्म का नारा, कम्युनिज्म का नारा पाकिस्तान में लगा। रोटी कपड़ा मकान का नारा पाकिस्तान का नारा नहीं था, ये रूस से आया था। लोग कहते थे रूस का इंकलाब पाकिस्तान में दाखिल होगा। सबकी प्रॉपर्टियां, स्कूल, दुकानें, फैक्ट्रियां सब कब्जे में कर लो, सब हुकूमत का हिस्सा होगा, अवाम को कुछ नहीं मिलेगा, सबकी चीजें हड़प करो। यह नारा कहां से आया था? आज भी लोग मिलते हैं, हम कामरेड हैं, हम नेशनलिस्ट हैं,
ہم کمیونسٹ ہیں، یہ نعرے کہاں سے آئے تھے؟ دنیا کے 80% خطے پہ روس کا نظریہ چھا چکا تھا۔ 42 سال پہلے کی باتیں، ہم بہت بچے تھے اور کہتے تھے کیا پاکستان، روس نے ایک چھال مار لی تسی لبنا نہیں۔ ہاں، پھر یہ وقت نے بتایا تھا کہ کون نہیں لبا، کون رہا اور کون نہیں رہا، کون رہا اور کون نہیں رہا، میدان میں کون کھڑا تھا اور میدان میں کون بھاگا تھا، اور شکست ہوئی تھی روس کو، اور اصل شکست دینے والا کون تھا؟ دنیا کو مرکز دیا جہاد کا، دنیا کو پیغام دیا اتحاد کا، دنیا میں پرچم لہرایا امت کا، یہ پاکستان تھا۔ یو ایس ایس آر، سوویت یونین دنیا میں ختم ہو گئی۔ روبل کے نام لینے والے نہیں ہیں۔ 40 اسلامی ملک تھے، آج 56 کہتے ہیں۔ 8 اسلامی ریاستیں تو وہ ہیں جس کا وجود اللہ نے پاکستان کے ذریعے سے کیا، اور ایک ایک ریاست رقبے میں پاکستان سے زیادہ، وسائل سے زیادہ۔ بتائیں وجہ کیا بنی؟ جرمنی کی برلن کی دیوار ٹوٹی تو احسان پاکستان کا ہے، جرمنی 2 سے 1 ہوا، روس گرا اور وہاں سے دیوار برلن گری، وجہ پاکستان تھا۔ یہ کام جرمنی تک کی آزادی پاکستان سے ہوئی۔ جن مسجدوں میں 70 سال تک اذان نہیں تھی، جہاں پہ اللہ کا نام لینا جرم قرار دیا گیا، جہاں کوئی اعلانیہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، داڑھی نہیں رکھ سکتا تھا، جنہوں نے دہائیوں میں کبھی بیت اللہ کا منہ نہیں دیکھا تھا، اگر وہاں اسلام کی اذانیں گونجی تو کون تھے؟ آج اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے اندر ریشہ دبانی ہے، آج اس ملک کے بارے میں، اس ملک کے اندر مایوسی پیدا کی جا رہی ہے۔ یہی فوج تھی، یہی قوم تھی، یہی ملک تھے، یہی عرب و عجم تھا، یہ سارا پاکستان اکٹھا ہوا، دنیا کو کہا ایک مار کا بپا ہے، ہمارا ساتھ دو، ہم لڑیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح دے گا۔ پھر اسلام کے پرچم لہرائے گئے الحمدللہ۔ ورنہ پاکستان کا وجود، میں کہتا ہوں اللہ کی نعمت ہے، سوائے اس کے ہے کیا؟ کوئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو پڑھے، میں اپنے بچوں کو اس سے خصوصاً گزارش کروں گا، تاریخ پاکستان کو پڑھیں، مطالعہ پاکستان کو بار بار پڑھیں۔ یہ اتنی آسانی سے نہیں ملا، نہ کسی نے تحفے میں دیا ہے، نہ پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے، نہ کوئی حلوے کھیر کی طرح ملا ہے، اس میں لاکھوں شہداء کا لہو شامل ہے۔ آج تو پاکستان کے وہ کی رکھا پاکستان، میں کہا چلے جاؤ یہاں سے، نہیں نہ رکھا، جاؤ اور باہر جا کے جو گل کھلا رہے وہ کسی سے پنہا نہیں ہے، جو یہ لٹھے پہن کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں ان سے پوچھو اصل زندگی بتاؤ، جو وہاں گزارتے ہو کتنا کام کرتے ہو؟ 15 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں۔ گلف کے ملک میں، یہ خلیج کی ریاستوں میں 50 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے، لاہور میں تو 42 ہو جائے تو سناٹے، 50 سے اوپر ٹمپریچر ہوتا ہے، لوہا کوٹتے ہیں۔ سعودی عرب کے صحراؤں میں اونٹ چراتے میں نے دیکھے ہیں، 20 منزلوں پہ چڑھتے اترتے میں نے دیکھے ہیں، تپڑیاں مارتے اور گٹر صاف کرتے اور جھاڑویں دیتے، وہاں دیکھیں اسی کمائی کرن چلیں، اتنا اس ملک میں کر لیں، اس سے زیادہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اتحاد نواب پیدا ہوا ہے۔ مت کریں اللہ کے واسطے اس طرح۔ تو نہرو کہنے لگا پاکستان کی تو کل عمر 6 مہینے ہے، بٹوارا ہو رہا تھا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی دن وہ سارا منظر بیان کروں جب ٹرینیں لاہور کے اسٹیشن پہ آئی تھی، جب فیروز پور سے ٹرین چلنے والی قصور کے اسٹیشن پہ آ کے رکی تھی، جب اٹاری سے آنے والی، امرتسر سے آنے والی ٹرین لاہور پہنچی تھی تو منظر کیا تھا؟ واہگہ سے داخل ہونے والے، گھوینڈ سے داخل ہونے والے، اس راوی کو پار کرنے والے، اگست کے یہ مہینے تھے، حبس کے یہ دن تھے، اور ہر طرف آگ تھی، ہر طرف آگ تھی۔ آگ سے نکلتے تھے تو خون دیکھتے تھے، خون سے نکلتے تھے تو آگ دیکھتے تھے، بچے پیاس سے بلبلاتے تھے، اور ہر کنویں میں نیلا تھوتا تھا، زہر تھی۔ سکھوں نے، ہندوؤں نے، آج سکھ روتے پھرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کل تم نے کیا کیا؟
یہ آزادی تمہاری بھی تھی، یہ پنجاب آزاد ہو چکا تھا، تمہیں سمجھ نہیں آئی اس وقت. یہ مشرقی پنجاب پاکستان کا حصہ تھا، یہ جونا گڑھ مانا وادر پاکستان کا حصہ تھا، یہ کشمیر، یہ چمبا، یہ شملہ، یہ پٹھان کوٹ، یہ پاکستان کے حصے تھے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے راتوں رات اس تقسیم کو بدل دیا، کشمیر کو متنازع کر دیا، پنجاب کو آدھا کر دیا، ریاستوں کو ادھیڑ دیا، جونا گڑھ کو. وہ جہانگیر خان جی فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پچھلے سال ہمیشہ حافظ صاحب کے پاس آ کے ایک ہی بات کرتے تھے، آپ کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، آپ جونا گڑھ کی آزادی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح کشمیر ایک مسئلہ ہے، جونا گڑھ ایک مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. میرے دادا کی فوج تھی، ہم نے اتنا کام قائد اعظم کے ساتھ مل کے کیا، آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم نے جونا گڑھ کو پاکستان بنانا ہے. کراچی میں جاتے جب اسی وقت آ جاتے خان جی جہانگیر، حافظ صاحب جونا گڑھ کی تحریک کو چلائیں، میرے مسلمان وہاں پہ قید ہیں، ہم پاکستانی ہیں. تو نہرو کہنے لگا ہم ان کو کیوں ملک دے دیں؟ نہ سونا ہمارا ملا، نہ کرنسی ہماری ملی، نہ فیکٹریاں ہماری ملی، نہ اسلحہ ہمارا ملا، نہ فوج. تقسیم غیر منصفانہ ہوئی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا ظلم کر رہے ہو، پاکستان کو اس کا حصہ دو. کہنے لگا ضائع کرنا ہے، 6 مہینے اس ملک کی عمر ہے، معافی مانگ کے واپس آئیں گے، ترلے لے کے واپس آئیں گے. اس نے ایک بات کہی تھی، کہتا شبنم کا ایک قطرہ ہے، سورج کی پہلی کرن اس کو تحلیل کر دے گی. شبنم پڑی ہو نا، سورج آ جائے اڑ جاتی. کہتے شبنم کا قطرہ ہے، سورج کی پہلی کرن سے ختم ہوگا، یہ کو چلنا تھوڑی، یہ ہمارا اور ہمارا ہی رہے گا. مگر اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے. کل 1 سال عمر تھی پاکستان کی. 1948 میں بغیر فوج کے کشمیر آزاد کروایا، بغیر جنرل گریسی کو قائد اعظم نے کہا کہ ہندوستان نے کشمیر میں فوج داخل کی، تم بھی لڑو. کہتا میں برطانیہ کا پابند ہوں، آپ کا نہیں، میں نہیں لڑتا. قائد اعظم نے کہا پیچھے ہٹو. پٹھانوں سے، قبائلوں سے، یہ سارے سوات میں جا کے، ممن میں جا کے، پشاور میں جا کے لوگوں کو کہا ہم نے جہاد کرنا ہے. کشمیر کے لوگ اٹھے. یہ آج کا سارا کشمیر جو آزاد ہے، یہ 48 میں ہم نے آزاد کروایا. جنگ کے ساتھ اتنی بڑی قوت اللہ نے مسلمانوں کو دی کہ نہرو ڈر گیا اور اقوام متحدہ بھاگ گیا کہ ہماری جان چھڑاؤ، یہ تو ہمیں کھا جائیں گے. سری نگر کا ایئرپورٹ ہمارے پاس تھا اور ہمارے سامنے تھا، اور جموں کا شہر ہمارے قبضے میں تھا. یہ تو ہمارے بیچارے سیاستدانوں کے مسئلے، ڈر جاتے ہیں. مگر آج تک یہ 76 سال سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہیں. یہ پاکستان کو کھاتے بھی ہیں اور پاکستان کو گالیاں بھی دلواتے ہیں. قوم غریب سے غریب تر ہوئی، یہ امیر سے امیر ترین ہو گئے. قوم دلدل میں دھستی گئی، یہ یہاں سے بھاگتے گئے. مگر آج ہماری سادہ لا قوم آج اپنے گھر کے خلاف ہو گئی. اتنی تکلیف کی چیز ہے، ان کو احساس نہیں کس کی مخالفت کر رہے ہیں. آج 14 اگست ہے، کیا جشن آزادی کون سا پاکستان ملا ہمیں؟ تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں آپ یوگنڈا چلے جاتے ہیں، جائیں نا. بنگلہ دیش آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، جائیں ذرا بنگلہ دیش کو دیکھ کے آئیں. صرف گوگل پہ خبریں مت پڑھیں، لوگوں کے لائف سٹائل کو چیک کریں. جو سائیکل رکشہ آج شاید بہاولپور کے عجائب گھر کے علاوہ آپ کو نہ ملے، ڈھاکہ میں آج بھی، پٹنہ میں آج بھی آپ کو وہ سارا کچھ ملے گا. وہ سارے سائیکل رکشہ ملیں گے. کسی بندے کا وزن 55 کلو سے زیادہ نہیں ملنا آپ کو، اور کسی کے بدن پہ پورا کپڑا ہو جائے، عورت مرد الا ماشاءاللہ. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، نہ شکری کھا گئی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان کرتے ہیں جس کو امن حاصل تھا اطمینان کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ان کو اطمینان بھی دیا، امن بھی دیا. یاتی ہر رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کو رزق آتا تھا. بندہ ترکی سے آیا تو ڈرائی مینگو مجھے دے، وہ سلائس تھا آم کے خشک ڈبے میں پیک. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتا ترکی میں لایا ہوں کہ آم کھانے کے لیے ڈرائی ہوتے ہیں، یہ سلائس ہے اسی کو کھاتے ہیں. میں نے کہا ہمارے ملک میں دیکھو لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں، 100 روپے کلو آم ہے، خریدنے والا نہیں ملتا، سڑک ختم ہو جاتی، آم بیچنے والے ختم نہیں ہوتے. کسی سڑک پہ منہ کر لیں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، کسی قصبے میں چلے جاؤں، اتنا پھل ہے پہلا ختم نہیں ہوتا، نئے موسم کا آیا ہوتا. اتنا اناج ہے کہ کوئی سنبھال نہیں سکتا. ہم نے سیلابوں میں ہزاروں بوریاں سیلاب میں ڈوبتی دیکھی، سنبھالنے والا کوئی نہیں، اتنی گندم پڑی. 50 من 70 من اللہ تعالیٰ ایک ایکڑ میں دیتا ہے. کسان کو بھی کہتا تو بھی خوش ہو، تیرے من کا 4000 آ گیا. کبھی سوچا تھا کسان نے 4000 روپیہ اس کو من کا ملے گا؟ 2 لاکھ کا ایک ایکڑ کسان کا ہے، کس کو پیسے جا رہے ہیں؟ مہنگائی ہے، مگر میں کہتا ہوں یہ گندم کے پیسے لیے کس نے ہیں؟ یہ خوشحالی ہونی بھی نہیں ہے جب تک ہم اللہ کے دین پہ آئیں گے. اتنا پھل ہے، اسکردو سے چلیں اور وہ تربت تک کی کھجور میں پہنچ جائیں، پنجگور تک کی کھجور میں، اللہ کی وہ نعمتیں جس دنیا نے دیکھی نہیں. یہ خیر پور میرس چلے جائیں، سکھر چلے جائیں، ایسی کھجور ہے دنیا میں وہ قسمیں موجود نہیں. پانی اتنا، مجھے ایک آدمی کہنے لگا ریسرچ کی 90s میں صرف ہمارے ناردرن ایریاز میں، اسکردو میں، گلگت میں، چترال میں، دیر میں، سوات میں، اگر ہم چھوٹے ہائیڈرو پروجیکٹ کریں، یہ پانی کے اوپر ہم اپنے منصوبے بنا لیں تو 20,000 میگا واٹ بجلی ہماری چھوٹی بنتی ہے. اتنا پانی. ہوا سے بجلی بنانا چاہو، گوادر سے لے کے کراچی تک، کراچی سے لے کے ٹھٹھے تک، پورے بدین میں پوری ونڈ بیلٹ ہے، ہوا کی ہے، صرف ہوا چلے گی، وہ چکیاں گھومیں گی، بجلی بنا لو جتنی بنانا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا بناؤ. پاکستان مقروض بڑا ہے، پاکستان نیچے بڑا ہے، جتنا مایوس کرنا کر لو قوم کو. $150 ارب پاکستان پہ قرضہ ہے اور $1500 ارب کا تھرپارکر میں کوئلہ ہے. سارا قرضہ دے دو تو $1350 ارب کا کوئلہ تب بھی پڑا ہے. بناؤ جتنی بجلی بنانی، 300 سال تک بنانا چاہتے ہو بناؤ. اس کوئلے کو ڈیزل میں کنورٹ کر لو، گھر سے ڈیزل پیدا کر لو. سمندروں میں تیل ہے، پورا بلوچستان اتنا پیٹرول ڈیزل ہے کہ دنیا کے ملکوں میں اتنا نہیں. میں نے ریکوڈک سینڈک آنکھوں سے دیکھے ہیں، سنے نہیں کسی سے. سونے سے بھرے ہوئے پہاڑ ہیں، باہر پتھروں میں چمک ہے، پتھروں میں چمک دکھتی، پورے پہاڑ سونے سے بھرے. اس ملک میں تانبا کوپر کیا نہیں ہے. ایسا چاول ہے دنیا کا کہ دنیا اس کی خوشبو سونگ لیتی ہے، دنیا میں خوشبو والا چاول ہے ہی نہیں. ہر نسل کا جانور یہاں پیدا ہوتا ہے، ہر قسم کا پھل یہاں موجود ہے، ہر موسم یہاں موجود ہے، ہر خطہ یہاں موجود ہے، سمندر یہاں موجود ہے. اتنے بڑے چین ہیں، اتنے بڑے روس ہیں، اتنے بڑے ملک ہیں، سمندر نہیں ہے. سینکڑوں کلومیٹر کی پٹی ہے. گوادر تربت سے شروع کر دو، کراچی تک آ جاؤ، کراچی سے ٹھٹھے تک جاؤ، ٹھٹھے سے بدین تک جاؤ، سمندر ہی ختم نہیں ہوتا. 1000 کلومیٹر سے زیادہ سمندر کا بارڈر ہے. دنیا بندرگاہیں بناتی ہے، آپ صرف گوادر پہ کھڑا کر دیں، دنیا کی دوسری گہری بندرگاہ، دنیا کی دوسرے نمبر کی گہری بندرگاہ قدرتی. جو کاروبار کرنا چاہو، جدھر لے جانا چاہو، اللہ نے کمی کیا رکھی. دنیا کی آبادیاں مائنس میں، ڈوب رہے ملک، آبادی نہیں ہے، صرف بوڑھے بچے، آگے نہ شادیاں ہیں، نہ اولادیں ہیں، نہ تربیت ہے. 25 کروڑ آبادی ہے، ماشاءاللہ 25 کروڑ آبادی ہے ملک کی، 5ویں نمبر پہ دنیا میں. 25 کروڑ ایک بات ہے، 65% نوجوان ہیں.
18 साल से 40 साल तक की उम्र के लोग कितने? 65%। मगर वो किसी काम पे लगे हैं, किसी मेहनत पे लगे कि सिर्फ तबसरों पे, पहले यूट्यूब चेक कर ली, फिर फेसबुक चेक कर लिया, इतना सोते हैं। वो हमारे अमीर साहब कहते हैं सो के थक जाते हैं और थकावट उतारने के लिए फिर सो जाते हैं, सारा दिन सोते हैं कि जो थोड़ा जी टाइम मिलती। पाकिस्तान च की पिया वो तुसी कुछ कर लो। वहां से निकलेंगे, सिगरेट एक सुलगाएंगे, सारे गम उसमें निकाल देंगे। सिगरेट से आगे बढ़ेंगे, चर्च में जाएंगे, चर्च से आगे जाएंगे, आइस में जाएंगे, आइस में जाएंगे, मंशियात में फंसेंगे, फिर यूनिवर्सिटियों के गंद बाहर आएंगे। मुल्क की गलतियां नहीं है, रहने वालों की कमाइयां क्या है? क्या कौमें इस तरह आगे बढ़ती हैं? एक क्लर्क को देखें, एक मजदूर को देखें, एक आम मीटर रीडर को देखें, वो अपना पेट भरने के लिए मुल्क को काट रहा है। वो कहता मैनू एक टैक्स के कलेक्टर से पूछें, वो कहता भाई ताड़ा 10 लाख टैक्स है, मैनू दो 30,000 रुपया तो सारा माफ। लेने वाला भी तैयार है, देने वाला भी तैयार है। हुक्मरान वहां चोरी कर रहे हैं, गली वाला नीचे फैक्ट्री में चोरी कर रहा है। 10 लाख बिजली का बिल है, वो कहता फिर 50,000 कर दिए, फिर तुसी लाख मैनू दे दो। वो कहता ठीक है, लाख तू लै, यूनिट पीछे कर। सारी कौम जब मिलकर इस कौम मुल्क को खाएगी, ये जाएगा कहां? तो मैं बस अपनी बातें कुछ और मैंने करनी थी, जिस बात में कहीं चला गया। ये मुल्क आसानी से नहीं बना। अब तो हमारी बच्चों को, बेचारों को जियो ने, ARY ने, एक्सप्रेस ने, इन्होंने दिखाया ही कुछ और है। अब तो पाकिस्तान के परचम लगाने पे भी बात हो रही है। हम पाकिस्तान का परचम क्यों लहराएं? मत लहराओ। जिन लोगों के जंगों में जिसका परचम लहराता था वो फातेह करार पाता था, जिसका परचम गिर जाता था वो शिकस्त खा जाता था। इस कौम का ट्रेंड बनाया जा रहा है। इस दफा हम परचम नहीं लहराएंगे, हम शिकस्त खा चुके हैं। और शिकस्त लोग मैदानों में नहीं खाते, ज़हनों में खाते हैं। ये हाइब्रिड वॉर है, ये 5th जनरेशन वॉर है। ये मैदानों में नहीं लड़ी जाती, ये हौसलों में लड़ी जाती है। और आज अल्लाह ताला माफ करे, नफसियाती तौर पे उन्होंने पाकिस्तानी कौम को गुलाम कर दिया। हम अफगानिस्तान में अमेरिका से भी जीते, गुलाम कर दिया। हम अफगानिस्तान में अमेरिका से भी जीते, नेटो से भी जीते, सबसे जीते। उन्होंने आज बदला लिया है। 2 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान से माशी तौर पर कमजोर किया, कौम को मायूस किया। इनको वो फतह भूल गई और अपने रोने लगे। पाकिस्तान की है 2 साल के फातेह, पहले के फातेह। आज क्या? आज ना मुल्क अच्छा है, ना कौम अच्छी है, ना फौज अच्छी है, ना मईशत अच्छी है, सब कुछ ही खराब हो गया। ये 14 अगस्त है, 15 अगस्त को अफगानिस्तान की फतह का दिन होगा। अफगानिस्तान की फतह का असल चेहरा किसके सिर पर लगाएंगे? लाखों अफगानियों को घर किसने दिया? अल्लाह की तौफीक से। उनको अपने घर में मेहमान किसने ठहराया? अमेरिका जब आ गया था और पाकिस्तान में भी नक्शे बनते थे, अमेरिका ने दुनिया में नक्शे जारी किए कि 2010 में पाकिस्तान नहीं होगा। और हमारे मायूस लोग जो आज मायूसियां फैलाते हैं, कल भी ये कहते थे ब्लैक वाटर पाकिस्तान में आ गया, अब पाकिस्तान चला जाएगा, वो अमेरिकी तो पाकिस्तान पे कब्जा करेंगे और यहां ही रह जाएंगे और हम सब खत्म हो जाएंगे। ये रोज तकरीरें होती थी, ब्लैक वाटर आ गया, अब नहीं जाएंगे, अमेरिकी खा जाएंगे, हम तो खत्म हो गए, अब ये कुछ नहीं होगा। ये गालियां उस वक्त भी देते थे। फिर अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया था, अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया था। और सबको मालूम है कि जो मैं कह रहा हूं उसकी हकीकत क्या है। अगर काबुल का महल फतह हुआ था तो इन फातिहीन का पुश्तिबान कौन था? अगर कतर में जाके सारी बातें हुई थी तो कतर का सारा प्लेटफॉर्म बनाने वाला कौन था? मगर कौम बहुत जल्दी भूल जाती। हम बड़े भुलक्कड़ वाक़े हुए, हल्के से हालात बने, मैं कहना नहीं तो भुख भी नहीं पाई कि जिन्ना रौला पाता है। मुल्कों में वक्त आते हैं, मदीना में बड़ी बड़ी तंगी आई थी मगर कभी हौसले नहीं गिरे थे। भूख आई थी, फाके हुए थे। आप क्यों नहीं मानते कि आपने एक जंग लड़ी है, 2 जंगें लड़ी हैं, 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी है, दुनिया के 2 बड़े
بڑے بڑے جو سان بنے پھرتے تھے، آپ نے وہ زمین پہ پٹکے ہیں، ساری نیٹوں کو شکست دی ہے. کیا لوگ آپ کے ساتھ اچھائی کریں؟ وہ کبھی FATF لائیں گے، کبھی IMF لائیں گے، کبھی بجلی کے بل میں پھنسائیں گے، کبھی کوئی پابندی لگائیں گے. آپ کو اس وقت میں قوم بن کے کھڑے ہونا ہے یا منتشر ہونا ہے؟ یہ وقت قوم کے اتحاد کا ہے، قوم کی مضبوطی کا ہے، قوم کے استحکام کا ہے یا انتشار کا ہے؟ بتائیں کرنا کیا اس وقت؟ ایک ہے کہ ٹھیک ہے. حدیث میں نے اس دن سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کبائر کیا ہے، بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. یہ کبائر میں سے ہے. یہ وہ کچھ نہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں کبیرہ گناہ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. مسائل ہیں، دعا کریں. مسائل ہیں، کوشش کریں. خرابی ہے، اصلاح کریں. خرابیاں ہوتی ہیں، ہر ادارے میں خرابی ہے، ہر جگہ خرابی ہے، ہزار مسائل ہیں. کیا ہم اپنے ملک کے خلاف ہو جائیں گے؟ بھاگ لو، یہاں سے بھاگنا ہے. جیری کمپنی میں بھی جگہ نہیں ملتی، UK کے ویزے لگوانے کے لیے پاسپورٹ آفس میں بھی مہینوں باری نہیں آ رہی، اتنے پاسپورٹ بن رہے ہیں. بھاگ لو. کتنے بھاگو گے 25 کروڑ میں سے؟ اور کون جگہ دے گا؟ جو 15 کروڑ لگا کے 15 لاکھ لگا کے ڈنکیاں لگا رہے ہیں اور کشتیوں میں ڈوب رہے ہیں، اس 15 لاکھ سے یہاں کچھ کر لو. جتنا سفر ایران کے ترکی کے پہاڑوں پہ پیدل کرتے ہو، جتنا اٹلی کے ساحلوں پہ ڈوب ڈوب کے لاشیں ہماری ملتی ہیں اور دنیا میں ذلت ہوتی، اور یونان کے کھیتوں میں جا کے مزدوریاں کرتے ہو، اس سے کم مزدوری تو پاکستان میں، اس سے کم مشقت میں بہت کچھ مل جاتا ہے. مجھے آدمی کہنے لگا 15 گھنٹے کی جاب میں بیٹھ نہیں سکتا. 15 گھنٹے کی جاب میں موبائل میرے پاس نہیں ہوتا، جمع کرتے ہیں. اور یہاں تو مسجد کا سلام پھیر کے بھی پہلے موبائل دیکھتے ہیں، پھر اگلی گال کرتے ہیں. یہاں تو مزدور کو کہیں بھی کل کام تے آئے گا، وہ کہندا پاجی آج تیاری لگ لی، کل ہور لب رہے ہو جائے. میں نہیں جی کل آنا. یہ اڈے پہ سویرے مزدور کو چلے جائیں، وہ اس طرح شرطیں طے کر رہا ہوتا جس طرح کو نکاح نامہ پور کرنا ہے. مٹی کا کام تے نہیں کراؤ گے، تیسری منزل تے نہیں جانا پائے گا، کپڑے تے خراب نہیں ہون گے، پھر میرا انج دوپہرے میں انج جانا جے، ہن 100 روپیہ پہلے مینوں جمع کراؤ. وہ اس طرح شرطیں طے کرتا ہے جس طرح ملٹی نیشنل کمپنی کی کوئی ڈیل ہو رہی ہوتی، وہ سویرے اڈے پہ آپ سے یوں شرطیں طے کرتا ہے. گندم کاٹنے کے لیے بندہ ڈھونڈ لو، وہ پہلا تانا پنجی کہانیاں کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غربت نہیں ہے اور اچھے لوگ نہیں، بہت ہیں، مگر اپنی عادتوں کو ٹھیک کریں. اللہ کہتا ہے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے تو ان کو روٹی ملتی، پھل ان کے، فصلیں ان کی، دریا ان کے بہتے رہے. اتنا پانی ہے ملک میں، کچھ سنبھالے تو صحیح. لوگوں نے اپنے بنجر آباد کر لیے، ہم نے اپنی آباد بنجریں کر دی. سب پلاٹ بنا رہے ہیں، نام جس کا مرضی لیں. جس کے پاس بھی 2 ایکڑ زمین ہے کسی گاؤں میں بھی، وہ کہتا ہے یہاں اب میں نے کھیت نہیں اگانے، اب میں نے یہاں فصل نہیں اگانی، یہاں میں نے مکانوں کا، پتھروں کا، اینٹوں کا جنگل اگانا ہے. اب جنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، کھیتوں کی بجائے مکان اگاؤ. لاہور کا شرق غرب، شمال جنوب، بارڈر سے لے کے شیخوپورہ تک، قصور سے لے کے گجرانوالہ تک، کچھ نہیں چھوڑا. لگے ہوئے اسلام، کوئی قومی سوچ نہیں، کچھ نہیں. لکڑی کاٹ رہے ہیں، کاٹی جا رہے ہیں. وہ پوچھو صحیح اللہ کے بندو، اتنا جنگل کاٹو گے سانس کس طرح لوگے؟ دنیا میں جنگل دیکھنے کو نہیں جو اللہ نے آپ کے، مگر پوری قوم لکڑی کی بربادی پہ لگی. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، بارشیں ہیں، سردیاں ہیں، گرمیاں ہیں، برف ہے، صحرا ہے، کیا نعمت نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اتنی روٹی تھی کہ تمہیں تو مکتی نہیں ستا. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی. فاذاقها اللہ لباس الجوع، پر ہم نے ان کو مزہ چکھایا بھوک کا، والخوف، ہم نے ان کو ڈرایا، بما کانوا یصنعون، یہ جو کرتے تھے نا، ہم نے ان کو بھوک اور خوف دی. ہم نے تو رزق بے شمار دیا تھا، ہم نے امن بھی دیا تھا، اطمینان بھی دیا تھا، آزادی بھی دی تھی.
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد تو کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ وہ تمہیں اچک لیں گے. فآواکم، ہم نے تمہیں ملک نہیں دیا، ہم نے تمہیں ٹھکانہ نہیں دیا. وأیدکم بنصری، اور ہم نے تمہاری مدد نہیں کی. ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ رزق نہیں دیا. لعلکم تشکرون، ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تم شکر کرتے. تم ڈرے ہوئے تھے، تم بھوک میں تھے، تم تکلیف میں تھے، تمہیں گائے ذبح نہیں کرنے دیتے تھے، تمہیں بندے ماترم پڑھاتے تھے، تمہاری اردو پہ پابندی تھی، تمہاری مسجد پہ پابندی تھی، تم شودروں سے اور ملیچھوں سے ابتر زندگی گزارتے تھے بر صغیر میں نے تمہیں آزادی دی. لعلکم تشکرون، تم شکر کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، یہودیوں کو روزہ رکھتے دیکھا. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور فرعون کو غرق کیا، اس کی وجہ سے. کہا موسیٰ پہ میرا زیادہ حق ہے، میں بھی روزہ رکھوں گا. شکر تو روزہ تھا. یہاں گھر کے اوپر پاکستان کا پرچم، چھت کے نیچے ہندوستان کی فلم، گاڑی کے باہر پاکستان کا پرچم، اندر ہندوستان کا گانا. یہ جو 14 اگست کی رات کو یہ باجے بجائیں گے، پاں پاں کریں گے پورے شہر میں، کچھ کریں گے، اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. یہ ملک کس طرح لیا تھا؟ ان کو ہجرت کی کوئی داستان سنائے. اب تو وہ باپے کم رہ گئے. ہم نے تو اپنے بچپن میں ہر گھر سے یہ آواز سنی تھی. امرتسر سے کس طرح آئے تھے، ہوشیار پور سے کس طرح آئے تھے، جالندھر سے کس طرح آئے تھے، فیروز پور سے کس طرح آئے تھے، امبالہ سے کس طرح آئے تھے، ہریانہ سے کس طرح آئے تھے، لدھیانہ سے کس طرح آئے تھے، یہ چمبے شملے سے کس طرح آئے تھے، جموں سے ہجرت کس طرح کی تھی. ہم نے سب سنا تھا. اور کوئی ہجرت جغرافیے پہ نہیں ہوئی تھی، سب اسلام پہ ہوئی تھی. لاہور میں ہندو بستا تھا، لاہور میں سکھ رہتے تھے، پنڈی میں سکھ رہتے تھے، پشاور میں ہندو رہتے تھے، اس میں کراچی میں سارے غیر مسلم پارسی رہتے تھے. وہ سب یہاں سے چلے گئے اور ہم وہاں سے آ گئے، کیونکہ ایک مذہب نے دوسرے مذہب سے تبادلہ کیا تھا. قوم کا مسئلہ نہیں تھا، ملک کا مسئلہ نہیں تھا، دو قومی نظریہ یہ تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پوری ٹرین میں آیا کون تھا؟ صرف لاشیں، خون بہتا آیا. مجھے امیر صاحب کہنے لگے یہ ہر گھر کی داستان ہے. کہنے لگے حافظ عبداللہ بہاولپوری صاحب قافلہ لے کے نکلے، 60,000 لوگوں کا قافلہ تھا. یہ پہرے دیتے نوجوان، کلہاڑیاں اور ٹوٹی پھوٹی بندوقیں. رستے میں حملے ہوتے، لڑتے، دن کو چھپ جاتے، رات کو پیدل چلتے. ریلوے لائن ایک ملی کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ریلوے لائن ہی پاکستان کو جاتی ہوگی، اس پہ سفر. ہمارا کہتے ایک امیر آدمی تھا خاندان کا، کوئی سونا پیسے لے آیا، کوئی بندہ ہوگا رستے میں، ورنہ میں تو ان کو بھی جانتا ہوں جن ماؤں نے یہ بتایا. آٹا گوندا تھا، ایک روٹی توے پہ تھی، اگلی ڈالی نہیں تھی، اسی طرح چھوڑ کے آئے. ہنڈیا چولہے پہ تھی، جانور بندے تھے، پر تیرے باپے نے ان کی رسیاں کھولنی تھی کہ پتہ نہیں بعد میں کیا بنے گا. جدھر جاتے چلے جائیں. پورا گھر سجا پڑا تھا، بستر پڑے تھے، برتن لگے تھے، پیٹیاں بھری تھی، ہمسائے تھے، خاندان تھے، پورا گھر سجا تھا. کچھ نہیں اٹھایا تھا، صرف جانیں بچائی تھی. پھر بیٹیوں کا مسئلہ بنا تو کسی نے نہیں ماری، اپنے ہاتھ سے ماری تھی. ایک ہاتھ سکھ کے پاس تھا، ایک ہاتھ باپ کے پاس تھا. چچا باہر سے آیا تھا، کلہاڑی مار کے بھتیجی مار دی. کہندا لالا اسی اینا نوں نہیں دے سکتے، میں ہاتھی مار دی. پورے رستے میں لاشیں بکھری تھی، جسم کے اعضاء انگ انگ الگ الگ پڑا تھا، کلہاڑیوں سے مسلے ہوئے تھے، نہ چہرے پہچانے جاتے. عورتوں کے ساتھ جو ہوا میں بیان نہیں کر سکتا. بچے پیاس کو بلکتے تھے، ماں ان کو پانی پلاتی تھی، زہر والا پانی تھا، نیلے ہوتے تھے اور ان کو دفنانے کی اجازت نہیں تھی. پگ ڈنڈی پہ رکھ کے آ جاتی تھی، اپنے بچے کو دیکھتی اور چلتی تھی.
یہاں آئے حویلیاں چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے، ریاستیں چھوڑ کے، تو والٹن میں جو یہاں پہ آج وہ بنا رہے ہیں آزادی، پتہ نہیں بنا کہ نہیں بنا، وہاں پہ خیمے لگے، ان ٹوٹے پھوٹے خیموں میں آ کے بسے، نہ بستر تھا، نہ روٹی ملتی تھی، نہ کچھ تھا، خوش پڑے تھے، ہر آ کے سجدہ کرتا تھا، مبارکیں دیتا تھا کہ پاکستان ملا۔ تو آپ صاحب کہنے لگے وہ امیر آدمی تھا، رستے میں بیمار ہوا، بہت لوگ بیماری سے مرے، بڑے شہید ہوئے، بڑے آگ میں جھلسے، بڑے قید میں گئے، مسلمانوں کی بیٹیاں ہندوؤں کے گھروں میں رہ گئیں، سکھوں نے چھین لی، وہ مر گئیں، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتی، ہندوؤں کے بچے پیدا کرتی، وہ تھی مسلمان مگر بیویاں ہندوؤں سکھوں نے بنائی اس ملک کی قیمت کے اوپر۔ یہ ملک اینٹوں سے نہیں بنا، میرے اور آپ کے آباء و اجداد کی ہڈیوں پہ بنا ہے، اس میں گارا نہیں لگا، اس میں ہمارے جسم کا گودا ہے، اس میں پانی نہیں ڈلا، اس میں اس قوم کا خون ہے، جس سے آج مایوس ہوتے ہیں، جس سے بھاگنے کی باتیں کرتے ہیں، جس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جس ملک کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین کرتے ہیں۔ نہیں چاہیے ہمیں پاکستان، ہمیں چاہیے تم جاؤ جہاں جانا چاہتے ہو، ہمیں ایسا پاکستان منظور نہیں ہے، تمہیں نہیں منظور ہوگا، ہم نے ہی تو منظور کیا اللہ کے فضل سے۔ یہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے، نہ کہو یہ تیرا پاکستان، یہ میرا پاکستان، ہم ضرور کہتے ہیں کہ یہ میرا پاکستان ضرور ہے، تیرا نہیں ہے، تو نہ رکھ، یہ میرا ضرور ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ ہم کل بھی اس ملک کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، انشاءاللہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی یہاں ہیں، ہماری قبریں بھی یہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم خون کے آخری قطرے تک اس کے ساتھ ہیں، اس کے حالات کے ساتھ ہیں، اس کی بھوک کے ساتھ ہیں، اس کی تنگی کے ساتھ ہیں، اس کی غربت کے ساتھ ہیں، اس کی مجبوریوں کے ساتھ ہیں، جیسا کیسا ہے ہمارا ہے، ہم اس کو چھوڑنے کے نہیں، نہ ہم مایوس ہوں گے، نہ کسی کو مایوس ہونے دیں گے، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے کہ وہ بیمار ہوا، ایک عام مزدور آدمی ساتھ تھا قافلے میں، کہتا سارا سونا تو لے لے میرا، تے مینوں اپنے کندھیاں تے چک لے، تے مینوں صرف پاکستان دکھا دے، میں مرنا پاکستان چاہنا، اس مزدوری کے تو مینوں پاکستان پہنچا دے، میری ساری دولت لے لے، میں تر نہیں سکتا، مینوں لے جا، میں رستے چ نہیں مرنا چاہتا، میں پاکستان جا کے مرنا چاہتا۔ یہ گھر گھر کی داستان ایک ہی نہیں، جو بھی آیا تھا سجدہ کرتا تھا، بھوک تھی، لٹے تھے، بیٹی کہیں تھی، ماں کہیں تھی، 25 سال تو رشتہ دار ڈھونڈنے میں لگے، 20 سال تو مکان کی الاٹمنٹوں میں لگے، 20 سال تو خیموں میں رہے، سب کچھ لٹا کے آئے تھے، لا الہ الا اللہ بچا کے لائے تھے، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اسلام کے لیے آئے تھے، اب انشاءاللہ اسلام کو اس میں لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے گا۔ تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں نہیں اگلے جمعے میں کریں گے، تو میری صرف آپ سے گزارش ہے، یہ 14 اگست ہمیشہ کی طرح منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، جو روزہ رکھنے کی حیثیت تھی وہی ہے، ہاں، نہ ہم غل اپاڑے کی اجازت دیتے ہیں، نہ یہ باجوں پاپا کی اجازت ہے، نہ فحاشی اریانی ناچ گانے کی اجازت ہے، مگر خوشی ضرور منائیں گے، اریانی ناچ گانے کی اجازت ہے مگر خوشی ضرور منائیں گے، نفل پڑھ کے منائیں گے، اللہ سے دعا کر کے منائیں گے۔ مکہ فتح ہوا، ام ہانی کہتی رضی اللہ عنہ، میں گھر میں گئی، غسل کر رہے تھے، سیدہ فاطمہ نے پردہ کیا تھا، کہا کون آیا، میں نے کہا ہانی بنت ابن عبد المطلب، کہا تیرا آنا مبارک ہو، بہت اچھا، ایک ہی چادر میں 8 رکعت پڑھی، کہ مکہ فتح ہوا، شکر ہے، یہ شکر کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اور انشاءاللہ سیاسی منظرنامہ بھی بدلے گا، دفاعی منظرنامہ بھی بدلے گا، یہ تھوڑے سی مشکلات ہیں، گزر جائیں گی۔ پاکستان مسلمانوں کا سربراہ ہے، ان کا بڑا ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اللہ نے اس اکیلے کو ایٹمی قوت بنایا ہے، باقی 56 ملکوں نے بلڈنگیں تو بنائی ہوں گی، پلازے تو بنائے ہوں گے، مگر اسلام کے دفاع کا، اسلام کے استحکام کا، اسلام کی مضبوطی کا اللہ نے اسی سے کام لیا، سپر پاور سے ٹکر اسی نے لی ہے، باقی کوئی معاہدہ لا لے تو نہ ضرور دسنا ملو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، جزاکم اللہ خیر۔